بھائی السلام علیکم، میں جنیدہ ہوں اینگلو سے۔ کچھ مولوی حضرات کہتے ہیں کہ صحافت مسلمانوں کے لیے اچھا پیشہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ تر غیبت ہوتی ہے جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ لیکن بھائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہی لوگ جب اخبار ہاتھ میں لیتے ہیں تو افواہوں والا صفحہ پڑھنا نہیں بھولتے۔ بہن نے یہ سوال کیا ہے کہ کچھ مولوی حضرات کہتے ہیں کہ صحافت اچھا پیشہ نہیں ہے۔ غیبت کرنے والے کون ہیں؟ اور اس کے علاوہ یہی لوگ ہیں جو جب اخبار پڑھتے ہیں تو مزاح یا افواہوں والا اخبار پڑھتے ہیں۔ جو بھی ہو، تو کیا یہ لوگ نہیں ہیں؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ بہن، صحافت کی کئی اقسام ہیں۔ وہ مولوی حضرات کیوں پڑھتے ہیں؟ چاہے وہ لیڈر ہوں یا نہ ہو۔ مجھے نہیں معلوم بہنوں کہ مولوی حضرات افواہیں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، اس بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ آپ ہر فرد کو الگ دیکھیں۔ مولوی ایک الگ شخص ہے، اس لیے سب کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ پتہ نہیں آپ کس کی بات کر رہی ہیں، لیکن پہلے سوال پر آتے ہیں کہ کیا صحافت میں غیبت شامل ہے؟ بہن، صحافت کی کئی اقسام ہیں۔ آپ کے پاس پیلی صحافت ہے، پیلی صحافت جس میں بس لوگوں کو بدنام کرتے ہیں۔ اچھی صحافت کے لیے قرآنی رہنمائی پر عمل کریں، جیسا کہ سورہ اسراء کی آیت 81 میں ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، کیونکہ باطل مٹنے ہی والا ہے۔ تو اگر آپ صحافت کر رہے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمیشہ سچ بولیں۔ میں جانتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے غیبت کرنا غلط ہے۔ سورہ حمزہ سورہ 104 آیت 1 میں ہر قسم کے عیب جو اور غیبت کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ قرآن سورہ حجرات سورہ 49 آیت 11 اور 12 میں کہتا ہے کہ غیبت نہ کرو۔ اگر آپ غیبت کرتے ہیں تو گویا آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ غیبت کرنا غلط ہے، تو صحافت میں آپ کو غیبت نہیں کرنی چاہیے بہن۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ جو چیز عام کر دی جائے، فرض کریں کہ کوئی شخص کوئی برا کام کرتا ہے، اور اگر آپ لوگوں کو خبردار کرتے ہیں کہ یہ شخص برا ہے تو اسے غیبت نہیں کہا جاتا۔ اگر آپ اسے غیبت کہتے ہیں تو میں کہوں گا کہ اس قسم کی غیبت اسلام میں جائز ہے۔ جہاں اگر آپ کسی کو خبردار کر رہے ہیں، مثلا محبوب نبی کی حدیث ہے کہ کوئی آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ فلاں شخص سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور آپ اس شخص کے پس منظر کو جانتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ لڑکا اچھا نہیں ہے، وہ شراب پیتا ہے۔ اگر اسے غیبت کہا جائے تو اس قسم کی غیبت جائز ہے، کیونکہ وہ شخص کو کسی نقصان سے خبردار کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں یا امت کو کسی شخص کے کسی نقصان سے خبردار کر رہے ہیں تو اس قسم کی بات اسلام میں جائز ہے۔ تو صحافت میں اگر یہ سچ ہے اور آپ لوگوں کو کسی آفت یا کسی برائی سے خبردار کرتے ہیں تو اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے، لیکن صرف پیسہ کمانے کے لیے غلط باتیں نہ لکھیں تاکہ آپ کے مضامین بک جائیں اور آپ کسی کے خلاف اس لیے بولیں کہ اسے ووٹ مل جائے یا کوئی آپ کو 10,000 روپے دے دے۔ ٹھیک ہے، اس سیاستدان کے خلاف لکھو، اس ادارے کے خلاف لکھو، اس گروپ کے خلاف لکھو، یہ سب کچھ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ یہ مسلم پریس میں زیادہ ہوتا ہے کہ آپ یہ پیسے لیں اور اس تنظیم کے خلاف لکھیں، آپ یہ پیسے لیں اس تنظیم کے حق میں لکھیں۔ اس قسم کی صحافت حرام ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے تو آپ بالکل کہہ سکتی ہیں بہن، اور ہمیں صحافیوں کی ضرورت ہے۔ یہ دعوت کا حصہ ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ مسلم امت کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کا پیغام پھیلائے۔ آج کا دور صحافت، ٹیکنالوجی، سیٹلائٹ وغیرہ کا ہے۔ آپ اس میڈیا کو اسلام پھیلانے کے لیے استعمال کریں۔ امید ہے آپ کا سوال حل ہو گیا۔ اگلا سوال ہے، جناب اتل مینن جاننا چاہتے ہیں کہ مسلمان غیر سبزی خور کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ کسی جانور کو مارنا ایک بے رحمانہ اور سنگدلانہ عمل ہے۔ مسلمان غیر سبزی خور کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ پوچھا گیا سوال یہ تھا کہ مسلمان غیر سبزی خور کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ جانور کو مارنا بے رحمی ہے، آپ زندگی کیوں لیتے ہیں وغیرہ۔ آپ کو سبزی خور ہونا چاہیے، اور ہمارے بہت سے غیر مسلم دوست، خاص طور پر ہندو اور جین، ہمیں یہ بات کہتے ہیں۔ اگر آپ گھاس کھانے والے جانوروں جیسے گائے، بکری، بھیڑ کے دانتوں کا جائزہ لیں تو ان کے دانت چپٹے ہوتے ہیں، وہ صرف سبزیاں کھاتے ہیں۔ اگر آپ گوشت خور جانوروں جیسے شیر، چیتا، تیندوے کے دانتوں کا جائزہ لیں تو ان کے دانت نوکدار ہوتے ہیں، نوکدار دانتوں کا سیٹ۔ لیکن اگر آپ انسانوں کے دانتوں کا جائزہ لیں تو ہمارے پاس چپٹے دانت بھی ہیں اور نوکدار دانت بھی ہیں، گھاس خور جانوروں جیسے دانت بھی اور گوشت خور جانوروں جیسے دانت بھی۔ ہمارے پاس سب کچھ کھانے والے اومنیورس دانتوں کا سیٹ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ ہم صرف سبزیاں کھائیں تو اس نے ہمیں یہ نوکدار دانت کیوں دیے؟ وہ چاہتا تھا کہ ہم سبزی اور گوشت دونوں کھائیں۔
दोबारा, गाय का निज़ाम सिर्फ सब्जियां हजम कर सकता है, ये गोश्त नहीं हजम कर सकती। शिकारी जानवर जैसे शेर, चीता, तेंदुए का निज़ाम सिर्फ गोश्त हजम कर सकता है, सब्जियां नहीं हजम कर सकता। इंसान का निज़ाम सब्जी और गोश्त दोनों हजम कर सकता है। अगर अल्लाह ताला चाहता कि हम सिर्फ सब्जियां खाएं तो उसने हमें ऐसा निज़ाम क्यों दिया जो सब्जी और गोश्त दोनों हजम कर सकता है। और मजीद अगर आप तज्जिया करें तो ज्यादातर मजहबी किताबें, चाहे वो बाइबल हो या वेद या रामायण, वो गोश्त खाने की इजाजत देती हैं। अगर आप हिंदू मजहबी किताबें पढ़ें तो ऋषि और संत भी गोश्त खाते थे, वो यहाँ तक के गाय का गोश्त भी खाते थे। अब कुछ लोग ये दलील देते हैं और कहते हैं कि अगर आप तज्जिया करें तो हिंदू मजहबी किताबें इसकी इजाजत देती हैं, लेकिन वो जो सब्जी खोर बने उसकी वजह ये थी कि वो दूसरी फलसफियों जैसे जैन मत वगैरह से मुतासिर हो रहे थे, जो अहिंसा, अदम तशद्दुद पर यकीन रखते थे। अब अगर आप जैन मत के मानने वालों से बहस करें या इन हिंदुओं से जो अब गोश्त छोड़ चुके हैं, उनमें से कुछ जब आपसे पूछेंगे कि हमें गोश्त क्यों नहीं खाना चाहिए, तो वो कहेंगे कि गोश्त खाना जिंदा मखलूक को मारना है। अगर आप जिंदा मखलूक को मारें तो ये बुरा है, इसलिए आपको सिर्फ पौधे ही खाने चाहिए। आज साइंस ने तरक्की कर ली है और हमें मालूम हो गया है कि पौधे भी जानदार मखलूक है। पहले लोग समझते थे कि पौधों में जिंदगी नहीं होती, लेकिन आज हमें पता चल गया है कि पौधे भी जानदार हैं, इनमें भी जिंदगी है। तो अब दलील बदल गई है। जी भाइयों, हमें मालूम है कि पौधों में भी जिंदगी है, लेकिन आप जानते हैं पौधे दर्द महसूस नहीं कर सकते, इसलिए पौधे को मारना जानवर को मारने के मुकाबले में सिर्फ एक गुना है। आज साइंस ने मजीद तरक्की कर ली है और हमें मालूम हो गया है कि पौधे भी दर्द महसूस कर सकते हैं, वो रो भी सकते हैं, वो खुश भी होते हैं। क्या आपको मालूम है? आज तहकीक ने हमें बताया है कि पौधे भी खुश होते हैं, वो रो भी सकते हैं, वो दर्द भी महसूस करते हैं। लेकिन बात यह है कि आप उनकी चीख सुन नहीं सकते, क्योंकि इंसान की फ्रीक्वेंसी 20 साइकिल फी सेकंड से लेकर 20,000 साइकिल फी सेकंड तक होती है। इससे कम या ज्यादा आप सुन नहीं सकते। आप जानते हैं खामोश डॉग विसल, कुत्ता 40,000 साइकिल फी सेकंड तक सुन सकता है, तो खामोश डॉग विसल की फ्रीक्वेंसी 20,000 साइकिल फी सेकंड से ऊपर होती है ताकि इंसान ना सुन सके, लेकिन 40,000 साइकिल फी सेकंड से कम होती है ताकि कुत्ता सुन सके। तो जब मास्टर विसल बजाता है तो कुत्ता दौड़ता हुआ आ जाता है, लेकिन इंसान नहीं सुन सकते। इसी तरह जब पौधा चीख निकालता है तो इंसान नहीं सुन सकते, क्योंकि वो इंसानी समाज की हद में नहीं है, लेकिन पौधे भी चीखते हैं। एक गैर मुस्लिम था जिसने मुझसे सबसे ज्यादा बहस की थी। उसने कहा ठीक है भाई, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, पौधों में भी जान है, पौधे भी दर्द महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं पौधों में हवास कम होते हैं, उनमें 2 या 3 हवास होते हैं, जानवरों में 5 हवास होते हैं, इसलिए जानवर को मारना बड़ा जुर्म है। तो मैंने कहा मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, बहस की खातिर मैं मान लेता हूँ कि पौधों में हवास कम हैं और जानवरों में ज्यादा हैं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। फर्ज करें आपका भाई पैदाइशी तौर पर गूंगा और बहरा है, यानी उसके 2 हवास कम हैं, गूंगा और बहरा। जब वो बड़ा हो जाता है उसके बाद कोई आकर इसे मार देता है, तो क्या आप जाकर जज से कहेंगे हुजूर कातिल को कम सजा दें, क्योंकि मेरे भाई के 2 हवास कम थे, वो गूंगा और बहरा था? हकीकत में तो आप कहेंगे कि उसने एक मासूम इंसान को कत्ल किया है, आपको उसे दोगुनी सजा देनी चाहिए। इस्लाम में कुरान इजाजत देता है कि आप गोश्त खा सकते हैं। कुरान सूरे मायदा सूरा 5 आयत 1 में कहता है कि आप चौपायों यानी 4 टांगों वाले जानवरों का गोश्त खा सकते हैं, सिवाय उनके जिनका नाम अलग से लिया गया है। कुरान मजीद सूरे नहल सूरे 16 आयत 5 में कहता है कि इन जानवरों के गोश्त में से तुम खा सकते हो। कुरान सूरे मोमिनून सूरे 23 आयत 21 में कहता है कि चौपायों में तुम्हारे लिए एक सबक आमोज निशानी है, हम तुम्हें उनके जिस्मों से दूध पिलाते हैं और उनमें तुम्हारे लिए मुख्तलिफ फायदे हैं और इनका गोश्त भी तुम खा सकते हो। तो बिल्कुल ठीक, क्योंकि कुरान कहता है कि तुम वो अच्छी चीजें खा सकते हो जो हमने तुम्हें दी हैं, इसलिए नॉनवेज खाने में कोई मसला नहीं है। उम्मीद है इससे आपका सवाल हल हो गया होगा। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम को फरोग देने की कोशिश में क्या कुरान के तराजुम से हवाला देना ठीक है, और अगर ऐसा है तो हम कैसे जानें कि कौन सा तर्जुमा मुस्तनद है? बहन ने सवाल किया है कि इस्लाम को फरोग देते हुए, इस्लाम का पैगाम देते हुए क्या हम कुरान मजीद के तर्जमे से हवाला दे सकते हैं, और अगर हमें ऐसा करना हो तो हम कैसे जानें कि कौन सा तर्जमा मुस्तनद है? बहन, मुख्तलिफ ज़बानों में कई तराजिम दस्तयाब हैं,
جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تقریباً 100 یا اس سے کچھ زیادہ تراجم ہے. آپ کو کیا کرنا ہے بہن؟ ایک ایسا شخص جو دونوں زبانوں اردو اور عربی میں ماہر ہو. آپ کو اس شخص سے پوچھنا ہے جو دونوں زبانوں پر عبور رکھتا ہو کہ کون سا ترجمہ بہتر ہے. سب سے بہترین، میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اگر ہر مسلمان خود عربی زبان جانتا ہو تو یہی سب سے بہترین ہے، تاکہ وہ خود فیصلہ کر سکے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. وہ خود قرآن کا پیغام براہ راست حاصل کر سکتا ہے اور پھر لوگوں میں اس کو پھیلا سکتا ہے. لیکن چونکہ میں جانتا ہوں کہ 80% مسلم دنیا عربی نہیں جانتی، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس شعبے کے ماہر شخص سے پوچھیں جو اس زبان کو جانتا ہو، چاہے وہ ملیالم ہو یا تمل، جو بھی زبان ہو، اور عربی بھی جانتا ہو، اور دیکھیں کہ وہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط. اور جو لوگ دونوں زبانوں میں مہارت رکھتے ہیں وہ آپ کو بتا سکیں گے کہ کون سا ترجمہ درست ہے. یا آپ مختلف تراجم کا آپس میں موازنہ کر سکتے ہیں. اگر ایک سے زیادہ ہوں، اگر 10 بھی ہوں، تو آپ موازنہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ زیادہ تر مقامات پر وہ ایک جیسے ہیں. کچھ جگہوں پر اختلاف رائے پایا جاتا ہے. تو جب اختلاف رائے کی جگہ آتی ہے، اس وقت آپ کسی ایسے شخص سے پوچھ سکتے ہیں جو دونوں زبانوں میں مہارت رکھتا ہو کہ کون سا ترجمہ زیادہ درست ہے. حدیث اور قرآن کا علم رکھنے والا شخص جو دونوں میں مہارت رکھتا ہو آپ کو بہتر سمجھائے گا کہ کون سی تفسیر اور ترجمہ درست ہے. امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ہمارے پاس یہاں کچھ سوالات کی پرچیاں موصول ہوئی ہیں. پہلا سوال جو ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا ہمیشہ مسلمانوں کو بہت بے رحم اور وحشی کے طور پر پیش کرتا ہے، اور ایک واقعہ جس کا وہ اکثر حوالہ دیتے ہیں وہ جانوروں کا ذبح کرنا ہے. مسلمان جانوروں کو بے رحمی سے کیوں ذبح کرتے ہیں؟ انہیں اذیت دے کر آہستہ آہستہ اور تکلیف دہ طریقے سے کیوں مارتے ہیں؟ ایسا کیوں؟ یہ ایک عام سوال ہے جسے بہت سے غیر مسلم مصنفین میڈیا میں پیش کرتے ہیں. اس یلغار کا جواب کیسے دیا جائے؟ بازار نے ایک سوال پوچھا اور یہ اچھا سوال ہے کہ میڈیا اور غیر مسلم اسلام کو ایک بے رحم مذہب کے طور پر پیش کرتے ہیں، ایک بے مروت مذہب کے طور پر. اور وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ مسلمان اور آپ سب جب آپ جانور کو کھانا چاہتے ہیں تو آپ اسے خاص طریقے سے ذبح کرتے ہیں. اتنی بے رحمی سے آپ سب اسے آہستہ آہستہ اذیت دیتے ہیں اور اسے آہستہ آہستہ اور بہت تکلیف دہ طریقے سے مارتے ہیں. سیدھا کیوں نہیں؟ ایک ہی بار میں جیسے جھٹکا فوراً ختم. آپ سب اتنے بے رحم کیوں ہیں؟ اور ایک تیسرا بحث چل رہی تھی ایک مسلمان اور ایک سکھ کے درمیان. آپ جانتے ہیں سکھ وہ شخص ہوتا ہے جو زیادہ تر پنجاب سے آتا ہے. آپ جانتے ہیں ان کے سکھ مت کے علاوہ جو پگڑی پہنتا ہے وہ سکھ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بھارت میں تقریباً 2% سکھ ہیں. ایک بار ایک مسلمان اور سکھ میں بحث ہوئی. سکھ نے کہا تم مسلمان بے رحم ہو اور جانوروں کو اذیت دیتے ہو، تم انہیں ایک ہی جھٹکے میں ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ جانور کو اتنی بے رحمی سے کیوں مارتے ہو؟ تو ہمارے مسلمان بھائی نے جواب دیا، دیکھتے ہیں، تم سکھ سب بزدل لوگ ہو، تم پیچھے سے وار کرتے ہو. ہم مسلمان، ہم مردوں کی اولاد ہیں، ہم سامنے سے وار کرتے ہیں. یہ عقل کی جنگ تھی. یہ صحیح جواب نہیں تھا، عقلی جنگ تھی. جواب نہ ملنے پر وہ بولا تم بزدل ہو، پیچھے سے وار کرو. ہم مرد کے بچے ہیں، ہم بہادر و دلیر ہیں، سامنے سے وار کرتے ہیں. یہ جواب نہیں کہ مسلمان کیوں ذبح کرتے ہیں، وہ حکمت برت رہا تھا. وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان جو ذبیحہ کرتے ہیں، عربی میں اسلامی طریقے سے قربانی یا ذبح کرنے کو ذبیحہ کہتے ہیں. ذبیحہ کے دوران کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ چھری تیز ہونی چاہیے اور کٹ جلدی لگنا چاہیے، اور مختلف شرائط ہیں. اور ان میں سب سے اہم یہ ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے، اور آپ کو سانس کی نالی اور گردن کی رگیں یعنی جوگولر وین اور شریانیں بھی کاٹنی چاہیے. ہم سانس کی نالی، جوگولر وین اور گردن کی رگیں اس لیے کاٹتے ہیں کہ جب ہم کاٹیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ریڑھ کی ہڈی کو نقصان نہ پہنچے. صرف اگلا حصہ کاٹنے سے جانور ابھی زندہ رہتا ہے، دل ابھی بھی دھڑک رہا ہوتا ہے. تو جب جانور ابھی زندہ ہوتا ہے اور دل دھڑک رہا ہوتا ہے تو خون کی اکثریت جانور کے جسم سے باہر نکل جاتی ہے. خون کی اکثریت، ہم یہ چاہتے ہیں کہ خون جانور کے جسم سے باہر نکل جائے، کیونکہ آج سائنس بتاتی ہے کہ خون جراثیم، بیکٹیریا اور زہریلے مادوں کے پھیلاؤ کے لیے بہترین ذریعہ ہے. اور اگر یہ خون گوشت کے ساتھ رہ جائے تو مختلف بیماریوں کے لگنے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ہم مسلمان، ہم صفائی پسند لوگ ہیں، اسی لیے جب ہم ذبح کرتے ہیں تو اسلامی طریقے سے ذبح کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو گوشت اسلامی طریقے یعنی ذبیحہ سے ذبح کیا جاتا ہے وہ زیادہ دیر تک تازہ رہتا ہے.
یہ گوشت جھٹکے کے مقابلے میں زیادہ دیر تک تازہ رہتا ہے، یعنی سیدھا ایک ہی وار سے یا بے ہوش کر کے یا خون کو اندر رہنے دے کر ذبح کرنے کی صورت میں، کیونکہ خون جراثیم اور بیکٹیریا کے پھیلاؤ کے لیے بہترین ذریعہ ہے، اس لیے گوشت بہت جلد خراب ہو سکتا ہے، اسی لیے یہ زیادہ دیر تک تازہ رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ایک غلط فہمی ہے کہ جانور کو درد محسوس ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم ذبیحہ کرتے ہیں، جب ہم ذبح کرتے ہیں اور گردن کی رگیں کاٹتے ہیں تو وہ خون کی فراہمی جو اعصاب تک جاتی ہے، جو درد محسوس کرنے کے ذمہ دار ہیں، وہ خون کی فراہمی منقطع ہو جاتی ہے، اس لیے جانور کو درد محسوس نہیں ہوتا۔ درد محسوس کرنے والے اعصاب تک جانے والی خون کی بھرامی مکمل طور پہ کٹ جاتی ہے، اس لیے جانور کو درد محسوس نہیں ہوتا۔ مجھے معلوم ہے کہ جانور لاتے مارتا ہے اور تڑپتا ہے، لیکن اس کا لاتے مارنا اور تڑپنا خون کے تیزی سے بہنے کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ درد کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ دوسری طرف جب جانور کو سٹننگ کے ذریعے مارا جاتا ہے تو اسے شدید درد محسوس ہوتا ہے، یہاں صرف ایک تیز کٹ لگائے جاتے ہیں اور اعصاب تک جانے والی خون کی بھرامی مکمل طور پر کٹ جاتی ہے، اس لیے جانور کو درد محسوس نہیں ہوتا۔ وہ چند منٹوں بعد تقریباً 3 سے 4 منٹ میں مر جاتا ہے، لیکن یہ موت تک اذیت نہیں ہے۔ سٹننگ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جانور 5 منٹ بعد مرتا ہے، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی کبھار وہ اسی حصے پر مر جاتا ہے، لیکن اکثر اوقات بھی یہاں تک کہ وہ جانور بھی کانپتا ہے، لیکن ذبیحہ کے طریقے میں اسے درد محسوس نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ سٹننگ میں بھی براہ راست اگر وہ مر بھی جائے تب بھی یہ ذبیحہ کے طریقے سے زیادہ غیر انسانی ہے، جس میں خون باہر نکل جاتا ہے، جراثیم اور بیکٹیریا بھی نکل جاتے ہیں، گوشت زیادہ دیر تک تازہ رہتا ہے اور جانور کو بالکل بھی درد محسوس نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ اس سے آپ کا سوال حل ہو گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آخری کتاب ہمارے لیے بھیجا، اور قرآن مجید سے پہلے بھی کچھ آسمانی کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور اور انجیل، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کتابوں میں تبدیلیاں ہوئی، اور ان کتابوں میں ایسی تبدیلیاں ہوئی کہ اس کا پھر یکجا کرنا اور اس کا پھر اکٹھا کرنا وہ ممکن نہ ہوا، جس کی وجہ سے وہ کتابیں اپنی اصلی حالت سے بگڑ گئی اور کسی دوسری شکل میں اختیار کر گئی، کیونکہ لوگوں نے اپنی طرف سے اختیار کر کے، اپنی طرف سے ایڈیشن کر کے اس چیز کو بالکل ختم کر دیے۔ اسی طرح قرآن مجید جب نازل ہوا تو قرآن مجید ایک دم ایک ہی وقت پر نازل نہ ہوا، بلکہ آہستہ آہستہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن مجید نازل ہوا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تنزیل، یعنی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ تو قرآن مجید جب 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا تو اسی 23 سالوں کے دوران جو قرآن مجید نازل ہوئی اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لے لی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی نے لی ہے، اور تا قیامت اس قرآن میں کوئی تبدیلی نہ اب کی بھی آئی اور نہ ہی کبھی آ سکے گی۔ اسی طرح اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز ہمیں ذکر کر دی ہے جس کو ہم نے کرنا ہے، یعنی جو چیز آپ کے لیے جائز ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اور جو چیز آپ کے لیے ناجائز ہے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کر دیا۔ اب تجارت کرنا ہے تو اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا، کہ اے ایمان والو آپ ایک دوسرے کا مال مت کھائیے مگر یہ کہ آپ کے درمیان کیا ہو، تجارت ہو۔ اب تجارت کی اجازت قرآن سے مل گئی، آپ تجارت کر سکتے ہیں، اور تجارت کرنے کا ذکر قرآن میں موجود بھی ہے۔ اسی طرح شراب حرام ہے تو اس کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے ایمان والو شراب اور جوا، والانصاب والازلام، اور اسی طرح انصاب اور ازلام، رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے شیطان کی طرف سے، فاجتنبوا، اجتناب سے ہے، پرہیز کرو اس سے، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہے اور کچھ چیزیں ہمارے لیے حرام کی ہے۔
تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی بتا دی قرآن میں کہ عورت کو پردہ کرنا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ بھائیو دوستو، عورت کے لیے پردہ کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اسی لیے جو صحافت ہے اور پھر جو صحافت کے میدان میں جو خواتین ہوتی ہے، تو غیبت تو ویسے بھی گناہ ہے، اس کا قرآن میں بھی ممانعت آئی ہے۔ تو غیبت کرنا یا صحافت میں جھوٹ بولنا بالکل وہ حرام ہے، یعنی اس سے مراد وہ صحافت ہے جو مولوی کہتے حرام ہے، جس میں زیادہ تر جھوٹ بولا جاتا ہو، جس میں حق نہ بولا جاتا ہو، اور جس میں جھوٹ بات کو ایسا بیان پیش کر کے بولا جاتا ہو کہ جس میں حق بیان نہ ہو، اور اسی طرح جس میں جو ہے نا مختلف قسم کے جھوٹے بیانیے شامل ہو۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بہترین طریقے سے جواب دیا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے، اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔